السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے پے کہاں بچیں کہ دل ہے، مصنفہ ہے رفعت سراج، اور آپ سنیں گے قسط نمبر 2۔ پرنس سورج کی پہلی آہٹ سے پہلے نماز اور مراقبہ کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ بہت ہی نفیس چٹا سفید تہبند، اتنے قیمتی ریشے سے تیار کردہ جیسے اس نے اصلی ریشم لپیٹا ہوا ہو یا جھاگ میں بیٹھ گیا ہو۔ صحت مند بازوں کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں، ہونٹوں پر گھنی مونچھوں کے سائے تھے جو ہمیشہ سنوری ہوتی تھیں۔ آنکھوں میں سورج کی پہلی کرن کو عاشقانہ سلام کرنے کا وہ تاثر تھا کہ جو دیکھے جینے کی تمنا میں اور سب کچھ بھول جائے یا مر ہی جائے۔ دیکھا گیا ہے مصور یا فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی میں بڑی بے ترتیبی ہوتی ہے۔ بے خواب آنکھیں، منتشر زلفیں بے ربط زندگی کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہیں، مگر پرنس کی اعلیٰ درجے کی جمال پرستی خود اس کی اپنی ذات سے پوری قوت کے ساتھ مظاہرہ کرنے کی تڑپ رکھتی تھی۔ وہ برش چلاتے چلاتے اچانک برش رکھ کر سیلون چلا جاتا۔ جتنی دیر سیلون میں ہیئر کٹنگ یا مونچھوں کی تراش خراش کا عمل جاری رہتا، اتنی دیر میں اس پر انوکھے اور الوہی رنگ اتر کر اس کی روح کو شاد کر دیتے۔ اس کا اپنا سیلون تھا، وہاں کے سارے ملازمین صرف پرنس شہیر علی خانزادہ کو سروس مہیا کرتے تھے۔ کبھی خیال کسی گرہ میں الجھتا تو وہ دیر تک مسواک کرتا رہتا، یہاں تک کہ گرہ کھل جاتی اور وہ برش اٹھا کر تخلیقی عمل آگے بڑھاتا۔ اس کے اسٹوڈیو میں 400 قد عدم اعلیٰ کوالٹی کے آئینے نصب تھے جو اسے خود سے بے نیاز ہونے ہی نہیں دیتے تھے۔ لیڈی صوفیہ خانزادہ اپنے بیڈ روم کی بالکنی میں بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے پیارے بلکہ عزیز الجان پڑ پوتے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، نثار ہو رہی تھی۔ ہم ہمیشہ سے انٹرنیشنل کمیونزم کے خلاف ہونے والے معاہدات کو فیور کرتے رہتے ہیں۔ دل مان کر ہی نہیں دیتا کہ خدا کے بغیر اس عظیم الشان کائنات کا تصور بھی بھلا کیا جا سکتا ہے۔ میں اس دل سے اپنے شوہر کی اس یاد کو نکال کر پھینک دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اف، وہ رات 2 بجے یونیفارم میں کتنا شاندار دکھائی دے رہا تھا، مگر وہ یونیفارم تو اس کا کفن تھا۔ ہماری آخری ملاقات تھی۔ لیڈی صوفیہ بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ آخرکار تاج برطانیہ کو جنگ میں کودنا پڑا، اور ایشین غازی نہ شہید، میں اپنے سسر کو معاف کر ہی نہیں سکتی، اور ایف ڈی روز ویلٹ کو بھی نہیں۔ تسبیح کے دانے گر رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ روز ویلٹ کی وجہ سے جنگ طویل ہوئی۔ لیڈی صوفیہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ جاپان کی ضد کی وجہ سے آج دنیا ایٹم بم سے بھر گئی ہے، جنگ رک جاتی تو وہ گھر آ جاتا۔ پرنس اپنے بیڈ روم میں جا چکا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کی وفادار کیرولین اپنے ہیلپرز کے ساتھ ناشتے کی میز آراستہ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ 2 بندوں کو 5 نوکر ناشتہ کرنے میں مدد دیتے تھے۔ لگاتار 3 چھٹیاں آ گئیں۔ سفینہ ماہین تو جیسے رسی توڑا کر گھر کی طرف بھاگیں۔ بقول شخص سے ہاتھی نکل گیا تھا، دم رہ گئی تھی۔ جو فائنل قریب آ رہا تھا، دونوں کو وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال سب کے ساتھ نہیں تھی، دوسرے اسٹوڈنٹس کی تو اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی تھیں، انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی، مگر سفینہ اور ماہین کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس تھا۔ دونوں کو گھر جانے کا بہانہ ملتا تو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ ماہین بہت متلون مزاج تھی، بور بھی جلدی ہوتی تھی، موڈ میں بھی تغیرات جلدی جلدی آتے رہتے تھے، پل میں خوش پل میں اداس، رونے اور حیران ہونے کے لیے بس اشارے کی منتظر رہتی۔ سفینہ ماہین کی بے ساختگی اور بناوٹ سے پاک طرز زندگی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ فطرت شناس فنکارانہ مزاج پر ہر خالص یا اثر انداز ہوتی ہے۔ سچائی اس کائنات کا کمال آرٹ ہے اور خالص پن تمام رنگوں کی تخلیق کا مرکز۔ وہ باطنی طور پر وقت سے بہت پہلے میچور یا شاید باشعور ہو چکی تھی۔ اشیاء کی حقیقت میں اترنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہا تھا۔ ماہین اس کی ہم عمر تھی، بلکہ اس کی برتھ ڈے سفینہ کی برتھ ڈے سے 2 ماہ پہلے ہوتی تھی۔ وہ اپنے کزن سے انگیجڈ ہو چکی تھی اور بہت خوش تھی۔ اسے سفینہ کی احتیاط، وقار اور نیپی تلی بات کرنے کا انداز اپنی طرف کھینچتا چلا گیا۔ وہ متضاد فطرت کی حامل دوستیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ حالانکہ دوستی میں ایک اصول یا کلیہ وضع کر لیا گیا ہے، اور وہ ہے ہم مزاج و ہم مذاق ہونا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تضاد سے کشش کا قانون وضع ہوتا ہے۔ ماہین سفینہ کے ساتھ خود کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتی اور برملا کہتی کہ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے بڑی حماقتوں کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی طرح سنبھالتی ہو۔ سفینہ تصحیح کرتی تھی کہ بڑی حماقتیں نہیں، مزید حماقتیں۔ کراچی جانے والی پرواز PK 306 1 گھنٹے کی تاخیر سے روانہ ہوگی۔ مسافروں سے درخواست ہے۔ ماہین اپنا سیل چارج کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، سر پر زور سے ہاتھ مار کر دوبارہ سفینہ کے برابر میں ڈھہ گئی۔ یار کیا مصیبت ہے، کیسے گزرے گا یہ 1 گھنٹہ؟ وہ جو سامنے واسکو ڈی گاما کا ری میک بیٹھا ہے، مجھے دانتوں کے بجائے آنکھوں سے کھا رہا ہے۔
सफ़ीना ने माहीन की निगाहों का ताक़ुब किया। वो तो कोई फॉरेनर था, कार से निकलकर सीधा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लाउंज में चला आया था। बड़ी बदवज़ा तराश का गाउन जो उसके तांबे जैसी रंगत के साथ गजब ढा रहा था। कंचों जैसी शरबती गोल गोल आंखें पाकिस्तानियों की हालत ज़ार पर हैरत से उबली पड़ती थीं। माहीन को मुगालता था कि शायद उसे टारगेट किया जा रहा है, हालांकि वो बेचारा तो सबको एक आंख से देख रहा था। फ्लाइट्स लेट होने की वजह से लाउंज भी खचाखच भरा हुआ था। ऑप्शन ही नहीं था कि इस सीट से उठकर उस सीट पर जा बैठें। ज़ाहिर है कुछ भी नहीं हो सकता है, जो सर पर पड़ी है वो बर्दाश्त करना होगी। सफ़ीना ने अपनी कोफ्त का वज़न हल्का करने की कोशिश की। उफ़ खुदाया, इस ज़माने में तो दादी नानीज़ भी ऐसी उर्दू नहीं बोलती, वो भी इतने मुश्किल और बुरे वक्त में। माहीन बोरियत का इजहार करती पिलाकर सेल चार्ज करने के लिए बोर्ड की तरफ चली गई, और उसी वक्त सफ़ीना बुरी तरह चौंकी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, मगर आखिरकार उसे यकीन करना पड़ा। उसके सामने प्रिंस शहीर खानज़ादा अपने सेक्रेटरी के साथ जलवा आ रहा था। वही होशरुबा शान इस्तगना होठों पर पुरअखलाक दोस्ताना सी मुस्कुराहट जो वाज़ेह नहीं होती थी, बस आंखों से झलकती थी। यूं गोया खल्के खुदा के दरमियान ना हो, किसी झरने या आबशार के पास बैठा हो और एक हसीन ख्याल के परिंद के पर बांध रहा हो, जिसे कैनवस पर बखेरते हुए सरमस्ती और सुरूर की उस मंजिल को छूना था जो हर तख्लीक की तकमील के बाद शरीर बच्चे की तरह उंगली छुड़ाकर भाग जाती थी, किसी और नई तख्लीक की गर्मी शौक को जुस्तजू देकर। वो तो एक उधेड़बन में लग गई कि उसे उठकर हेलो हाय करना चाहिए या नहीं, या इग्नोर करना ज़्यादा मुनासिब है। अपनी हद तक तो वो उन खुद साख्ता पाबंदियों को खुद पर लागू कर सकती थी, मगर माहीन की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। वो तो प्रिंस को देखकर इतनी खुश इखलाक हो सकती थी कि आधी पी हुई कोल्ड ड्रिंक भी बड़ी खुश इखलाकी से प्रिंस को पेश कर सकती थी, जज्बात में आकर, अपने कतई फितरी बेसाख्ता अंदाज में। अभी तक माहीन की नज़र प्रिंस पर नहीं पड़ी थी। प्रिंस आगे बढ़ते बढ़ते रुक गया था। माहीन सेल फोन में प्लग लगाकर वापस सफ़ीना की तरफ पलटी थी कि प्रिंस की नज़र उस पर पड़ गई। वो जहाँ था उसने वहीं से माहीन को हाथ उठाकर विश किया। माहीन की आंखों में हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत थी। हाउ आर यू मिस्टर पेंटर? ओह गुड, यू कैन से सन ऑफ मिस्टर एडम, प्रिंस ने बराह रास्त माहीन की आंखों में झाँक कर बड़ी शगुफ्तगी से कहा था। फिर मज़ीद वजाहत के ज़मन में गोया हुआ, माई नेम इज़ सो ब्यूटीफुल, काइंडली कॉल मी बाय माई नेम। ओह शायद मैंने आपको पेंटर कहा तो आपने माइंड किया, सो सॉरी। एक लम्हे के लिए माहीन अपना एतमाद खो बैठी। नो नॉट एट ऑल, मैंने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया, बट आई लव माई नेम, प्रिंस ने बड़ी मतानत के साथ जवाब दिया था। सफ़ीना भी अपनी जगह से उठकर कुशां कुशां चली आई थी। हैरत और खुशी के तासुरात चेहरे पर वाज़े थे। अस्सलाम वालेकुम, उसने करीब आकर सलाम किया तो प्रिंस ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मिस सफ़ीना? मैं आपका नाम ठीक ले रहा हूँ ना? ओह थैंक्स, आपने मेरा नाम याद रखा, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। सफ़ीना ने अपनी हैरत को छुपाने की कोशिश करते हुए बड़ी बेसाख्तगी से कहा। बहुत खूबसूरत नाम है आपका। इस नाम के साथ ख़यालात का दरिया बहने लगता है। जी चाहता है ब्रश उठाकर रंगों से खेलें। प्रिंस ने बड़े एतमाद मगर पुरवकार अंदाज में भरपूर नज़र सफ़ीना के चेहरे पर दौड़ाई और अपने सेक्रेटरी की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसने एक सेकंड में सफ़ेद बुराक रुमाल प्रिंस को थमा दिया। प्रिंस ने बड़े स्टाइल से अपना चेहरा साफ किया और रुमाल वापस सेक्रेटरी को दे दिया, जिसने बड़ी फुर्ती से रुमाल यूं संभाला जैसे तबर्रुक वसूल कर रहा हो। चलिए बैठकर बात करते हैं, मेरी फ़्लाइट में अभी टाइम है। प्रिंस ने बारी बारी दोनों की तरफ देखने के बाद नशिस्त की तलाश में नज़र दौड़ाई। हमारी फ़्लाइट में तो बहुत ही टाइम है, दिल चाह रहा है वापस हॉस्टल चले जाएं, माहीन ने मुंह बनाकर कहा और उस तरफ चल पड़ी जहां से उठकर आई थी। सफ़ीना ने हाथ के इशारे से प्रिंस को खाली नशिस्त की तरफ मतवज्जा किया। जल्दी से बैठ जाएं, बस यही 2 सीटें खाली नज़र आ रही हैं। लगता है आधा शहर उड़ने के लिए तैयार है। आज तो बहुत रश है। उसने ना चाहते हुए भी प्रिंस की तरफ देखा। अपना जी भी यही तो चाहता है कि उड़ान भरें और चांद पर जाकर रहें। यह भी कोई रहने की जगह है? खुश कामत और खुश अदा प्रिंस ने पहलू में चलती सफ़ीना की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, जो माहीन की तरफ देख रही थी। प्रिंस के लहजे में किसी छुपी हुई क़यामत की आहटें थीं। सफ़ीना का दिल बड़े ज़ोर से धड़का। यह आवाज़ और लहजा कतई नाकाबिले फ़रामोश था। किसी भी दोशीज़ा के एसाबी निज़ाम में मद्दोजज़र पैदा करने के लिए बहुत मौसर था। दोशीज़गी के अपने तकाज़े होते हैं। इस मौसम में लहजे नरम हवा की तरह दिल की सरजमीन पर उतरते हैं। प्रिंस ने बड़े महज़िबाना अंदाज में सफ़ीना को पहले बैठने के लिए कहा, जो दोशीज़गी की पेशानी पर चमकते हुए पसीने के कतरे दिल के दामन से पहुँच रही थी। वो जल्दी से बैठ गई। अब मंजर यूँ था कि वो माहीन के पहलू में बैठ गई थी और प्रिंस उसके पहलू में। प्रिंस का सेक्रेटरी प्रिंस के बराबर में बैठ चुका था। आप लाहौर कब आए थे? कोई एग्जीबिशन थी गालिबन? माहीन ने सफ़ीना की दीवार को फलांग कर प्रिंस की तरफ झांकने की कोशिश करते हुए सवाल किया। एग्जीबिशन तो कोलंबो में थी। कोलंबो से लाहौर आए,
یہاں ایک ڈاکیومنٹری کے سلسلے میں میٹنگ تھی۔ اب آپ کے ساتھ خوشگوار سفر کرتے ہوئے واپس کراچی۔ یہ سفر تو چلے ہماری وجہ سے خوشگوار ہو گیا، کولمبو جاتے ہوئے تو آپ کو بہت بوریت ہوئی ہوگی۔ ماہین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سفینہ طرح دے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ارے وہ تو سفر عشق کی طرح اذیت ناک ہو گیا تھا۔ کراچی سے ڈائریکٹ فلائٹ ہی نہیں ملی تھی، اسلام آباد سے فلائٹ لی تھی۔ پرنس کا انداز بھی ماہین کی طرح برجستہ و بے ساختہ تھا۔ اسے سفینہ پن کی طرح چپ رہی تھی۔ وہ پرنس کی طرف اس طرح متوجہ نہیں تھی جس طرح کے ہونا چاہیے تھا، جس کا وہ عادی تھا۔ اوہ سوری، میں نے آپ سے تو پوچھا ہی نہیں، اسموکنگ سے آپ اریٹیٹ تو نہیں ہوتی؟ اگر آپ نہ کریں تو اچھا ہی ہے، ویسے بھی نو اسموکنگ کا بورڈ سامنے ہی ہے۔ سفینہ تکلف میں پھنس گئی، مگر ماہین نے بڑی صاف گوئی سے کہہ دیا تھا۔ سفینہ ماہین کی بے ساختگی پر شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں نہیں، آپ اپنا شوق ضرور پورا کریں، ہم کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ تاجور کی مہذب بیٹی وقت و حالات سے زیادہ اخلاقیات کو اہمیت دیتی تھی اور کسی کی خوشی کے لیے بہت کچھ برداشت کرنے کا پیدائشی جذبہ بھی رکھتی تھی۔ ماہین نے زور سے اس کا پاؤں اپنے پاؤں سے دبا دیا تھا۔ وہ واقعی اسموکنگ سخت ناپسند کرتی تھی۔ کمال ہی کر دیا آپ نے، اتنی آسانی سے کرسی چھوڑنے پر رضامند ہو گئی، یہ تو اس سرزمین کی ریت ہی نہیں۔ پرنس نے شگفتگی سے کہتے ہوئے سیگار واپس اپنے سیکریٹری کو تھما دیا۔ ویسے بھی اب لاؤنج ہو یا فلائٹ، سختی سے اسموکنگ کی ممانعت ہوتی ہے، مگر کچھ خود سر پیتے بھی دکھائی دیتے ہیں اور دوسرے مسافر تنگ بھی ہوتے نظر آتے ہیں۔ تھینک یو، ماہین نے خوش ہو کر شکریہ ادا کیا۔ مائی پلیزر، پرنس نے بھی بڑی تہذیب سے جواب دیا تھا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، ایک سوال کروں آپ سے؟ ایک سیکنڈ کے لیے مجھے پریس رپورٹر سمجھ کر برداشت کر لیجئے۔ ماہین کو عجیب سی گدگدی ہوئی اور زبان پھر پھڑکنے لگی۔ اوہ شیور، پرنس نے ماہین کو سوال پوچھنے کا حوصلہ دیا، مگر ساتھ ہی کہہ دیا، یو آر سو اسمارٹ اینڈ گڈ کمپینین ایٹ ٹائمز، ڈونٹ کال یور سیلف رپورٹر۔ پرنس کے انداز میں اب تجسس تھا۔ ویری کائنڈ آف یو، لسن مائی انوسینٹ کویسچن۔ جی کہیے۔ آپ کھانا تو اپنے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں نا؟ ماہین نے شکریہ ادا کیا اور پھر بڑی سادگی سے سوال پوچھ بیٹھی۔ سفینہ تو ماہین کا سوال سن کر شرمندہ سے زیادہ حواس باختہ نظر آنے لگی۔ پرنس بے ساختگی سے مسکرا دیا تھا۔ سفینہ نے آنکھ بچا کر ماہین کا ہاتھ زور سے دبا دیا، مگر وہ بھی بہت ڈھیٹ بنی بیٹھی تھی۔ آپ نے اس روز پارٹی میں مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تھا؟ میری گرینڈ مام میرے ساتھ نہیں تھی۔ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلا سکتی ہیں، مگر اس کے باوجود کھانا میں اپنے ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں۔ سفینہ جو بڑی شرمندہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی، گرینڈ مام کے نام پر ایک دم چونک پڑی۔ مام کے بجائے گرینڈ مام کا ذکر ہو رہا تھا۔ پرنس نے ماہین کے بے تکے سوال کا جواب بڑی آن بان اور ظرافت کی آمیزش کے ساتھ دیا تھا۔ دوسری ملاقات میں ایسا سوال جس میں تمسخر کا احتمال ہو، سفینہ کے نزدیک بہت آکورڈ سی بات تھی، مگر پرنس نے گرینڈ مام کا ذکر جس چاہت سے کیا تھا، اس نے سفینہ اور ماہین دونوں کو مزید متجسس کر دیا تھا۔ آپ کے پیرنٹس؟ سوال اب بھی ماہین کی طرف سے ہی آیا تھا، مگر پرنس نے فوراً ہی مداخلت کر کے سوال ادھورا رہنے دیا۔ پیرنٹس نہیں ہیں۔ اس کے جواب پر سفینہ نے لاشعوری انداز میں پرنس کی طرف دیکھا۔ اوہ سو سوری، اس لیے آپ گرینڈ مام کا نام لے رہے تھے؟ ظاہر ہے اب تو وہی آپ کی سب کچھ ہے، ماہین نے بڑے دانشورانہ انداز میں کہا۔ آپ انٹرویو کر رہی ہیں تو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، گرینڈ مام دراصل میرے فادر کی گرینڈ مدر ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار کی آئی وٹنس۔ پرنس سامنے لگی ایل سی ڈی پر نیوز ہیڈ لائنز دیکھتے ہوئے بہت دل آویز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ماہین اور سفینہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ اتنی حیرانی سمیٹنا مذاق تو نہیں ہوتا۔ پرواز BK 308 پشاور جانے کے لیے تیار تھی۔ اردو انگریزی میں اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ انتظار میں اونگتے جھومتے مسافر جلدی جلدی ہینڈ کیری اٹھا کر بورڈنگ کارڈ اور CNIC سنبھالتے ہوئے ایک طرف جاتے دکھائی دیے۔ عجیب سی ہلچل ماحول میں برپا ہو گئی تھی۔ واؤ، سفینہ اور ماہین کے لیے یہ ایک اور دلچسپ خبر تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹم بم کا استعمال پہلی بار ہوا تھا، یہ تو ہر پڑھا لکھا انسان جانتا تھا۔ اس حوالے سے سیکنڈ ورلڈ وار ذہن سے محو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اوہ، پھر تو آپ کو انہوں نے بہت کچھ بتایا ہوگا، اور آپ روز بتاتی ہیں۔ پرنس نے ماہین کی بات بہت شائستگی سے قطع کی تھی۔ شاید وہ اتنا میچور تھا کہ اسراف کے زمن میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی اس کی طبع نازک پر بار گزرتے تھے۔ سفینہ کی کم گوئی اور متانت کی وجہ سے پرنس نے اس کا خصوصی نوٹس لیا تھا، ورنہ اس ایج گروپ کی لڑکیوں کو اس نے فیشن، مووی، ٹورز کی باتوں میں الجھا ہوا دیکھا تھا، یا پھر حیرت کا اظہار کرنے کا بے پایاں شوق آنکھوں میں پایا تھا۔ وہ پودا کہ جس کی پرداخت لیڈی صوفیہ کے ہاتھوں نے کی تھی، ایک گھنے سرسبز تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ ہنر جو اس کے خمیر کی نمی تھا، گہرے اور مسلسل مراقبے کی مشق نے اسے ایسی جلا بخشی تھی کہ ہر خیال مضبوط، مستحکم، نمایاں اور مرتب ہوتا تھا۔ ابہام اور توہمات سے پاک زندگی جو اسے پھول کی طرح ہلکی لگتی تھی۔ دور تک پیار، ہر شے کا تعلق کائنات کی کسی نہ کسی رنگ سے جوڑنے کے بعد
وہ محسوس کرتا تھا کہ خاموشی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ الفاظ کا پہناوا خیال کو خالص نہیں رہنے دیتا، کیونکہ ہر خیال کو لفظ میں نہیں پرویا جا سکتا، نہ ہر خیال کسی مخصوص رنگ کے ذریعے آشکار ہونے کی گنجائش رکھتا ہے۔ دیکھا جائے تو لفظ شکوک ابھارتے ہیں، گمان پیدا کرتے ہیں، دل آزاری کا سامان کرتے ہیں، جنگ کی بنیاد بنتے ہیں، وضاحتوں کا شور اٹھاتے ہیں۔ خاموشی کس قدر عظیم حسن ہے، یکتا، روشن، الوہی، حسن با کمال۔ اگر خاموشی گہری ہو کر سناٹے میں ڈھل جائے تو روح قادر الکلام ہو جاتی ہے، سب کچھ کہہ سن سکتی ہے۔ جس نے خاموشی اور سناٹے کی اس منزل کو چھو لیا تو پھر یہ دنیا اس کے سامنے محض بازیچہ اطفال یا لہو و لعب ہی ہوتی ہے۔ ماہین کی بے ساختگی اور سفینہ کی خاموشی دونوں ہی فطرت کے سچے رنگ تھے۔ وہ اسفل انسان کی طرح جن سے مخالف کی قربت سے حیز نہیں اٹھا رہا تھا، بلکہ فطرت کو انجوائے کر رہا تھا۔ تبھی وہ مستعد ہو کر نئی اناؤنسمنٹ سننے لگا۔ پرواز PK 303 کراچی روانگی کے لیے تیار تھی۔ مسافروں سے گیٹ نمبر 17 پہنچنے کی استدعا کی جا رہی تھی۔ تھینک گاڈ، سفینہ کے منہ سے بے ساختگی میں نکل گیا۔ پرنس نے اپنی مخصوص دبی مسکراہٹ کے ساتھ سفینہ کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے بہت بور کیا ہے آپ کو۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر ثواب تو پھر بھی ہمیں ہی ملا نا۔ نہ آپ کو بور کرتے، نہ آپ تہہ دل سے شکر ادا کرتی۔ پرنس کا سیکریٹری ہینڈ کیری اٹھا رہا تھا۔ پرنس نے نشست چھوڑتے ہوئے سفینہ سے کہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ ماہین اپنا موبائل اٹھانے بھاگی۔ ارے نہیں، میں تو سوچ رہی تھی کہ کہیں مزید انتظار میں نہ بٹھا دیں۔ گھنٹہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ سفینہ نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ اب آپ میرا شکریہ ادا کریں، گھنٹہ پل میں گزر گیا۔ پرنس نے آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے پھر بڑی دلچسپی سے سفینہ کی طرف دیکھا تھا۔ اب دیکھتے ہیں سیٹ کہاں ملتی ہے۔ 1 منٹ، اپنا بورڈنگ کارڈ دکھائیں، پرنس نے کہا۔ اب دونوں ہم قدم ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ماہین بھی موبائل بیگ میں رکھتے ہوئے ان سے آ ملی۔ ہم اکانومی کلاس کے پیسنجر ہیں مسٹر پرنس، اور آپ فرسٹ کلاس کے۔ سفینہ نے بورڈنگ کارڈ دکھانے کی بجائے صورتحال واضح کر دی۔ اوہ نو پرابلم، کراچی پہنچ کر سوچتے ہیں کہ اب اگلی ملاقات کہاں ہونی چاہیے۔ سفینہ کو پرنس کا جملہ جانے کیوں بڑا عجیب سا لگا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کا اسٹوڈیو اور گرینڈ مام دیکھنے کسی بھی وقت آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ ماہین نے تو ایک لمحے میں مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ گرینڈ مام کو صرف دیکھیں گی، ملیں گی نہیں؟ پرنس نے شوخی سے سوال کیا۔ سفینہ نے ماہین کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، جیسے کہہ رہی ہو بس اب مزید حماقتیں بند کر دو۔ لاؤنج سے گیٹ نمبر 17 کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، مگر پھر یہ ہوا کہ وہ رش میں ایک دوسرے سے گم ہو ہی گئے۔ کچھ لوگ تیز درمیان میں حائل ہو گئے تھے۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے اس کے خاندان میں لاسٹ 10 سینچریز سے کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ اماں نے تو ایک خطرناک بندہ اپائنٹ کر لیا ہے۔ سفینہ اور زارا دونوں ایک ہی بیڈ پر لوٹیں لگا رہی تھی۔ یہ معمول کی بات تھی، جب بھی سفینہ گھر آتی تو زارا اس سے ڈھیروں باتیں کرتی، کچھ اطلاعات، کچھ خوشخبریاں اور کچھ فضول سے واقعات جن سے سفینہ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ خطرناک کیا مطلب؟ سفینہ واقعی نہیں سمجھی۔ جو بندہ دوسروں کی شاعری چرا کر اپنی شو کرتا ہے وہ آفس میں بھی بڑی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ زارا نے بے پرواہی سے جواب دیا اور چوئنگم ریپر سے نکالنے لگی۔ یہ تو تم کہہ رہی ہو سکتا ہے وہ واقعی خود ہی شاعر ہو، تم تو آئیڈیا لگا رہی ہو، کنفرم تو نہیں نا؟ سفینہ کا مزاج ہی ایسا تھا کہ وہ فوراً کبھی منفی سوچ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتی تھی۔ ارے ذرا اس کے سٹائل دیکھو، شاعر تو کہیں سے بھی نہیں لگتا۔ وسیع شاہ اور سعد اللہ شاہ بھی تو اپنی لک سے ٹپیکل شاعر نہیں لگتے، مگر لڑکیاں دیوانی ہیں، بہت پڑھتی ہیں انہیں۔ سفینہ نے نکتہ اٹھایا۔ اس کے حساب سے ویسے بھی اس وقت زارا بیکار قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ آفس کے امپلائیز اس کا کنسرن کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ ایک ملازم ہے، تم کیوں اس کا نوٹس لے رہی ہو؟ چھوڑو اسے، یا اس نے ایسا کچھ پوز کیا ہے؟ اب سفینہ نے غور سے سارا کا چہرہ دیکھا۔ اسے یوں بھی زارا کے لاؤبالی پن سے کچھ سرزد ہو جانے کا خطرہ ہی رہتا تھا۔ میں کیوں اس کا نوٹس لوں گی؟ میں تو ایز اے جوک تمہیں سنا رہی تھی۔ اگر وہ کسی کی شاعری چراتا بھی ہے تو کمال کا سلیکشن کرتا ہے۔ لاؤنج میں فون کے نیچے اس کا ایک مسنگ پیپر رکھا ہوا ہے، پڑھ لینا۔ زارا نے چوئنگم چباتے ہوئے LCD آن کی اور چینل ٹیون کرنے لگی۔ اٹس نن آف مائی بزنس۔ اب تم مجھے سونے دو، میں اس لیے گھر آئی ہوں تاکہ خوب جی بھر کر ریسٹ کروں۔ سفینہ نے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لے کر ٹی وی آف کر دیا۔ ہاسٹل میں بہت مچھر ہیں جو سونے نہیں دیتے۔ زارا نے منہ بنایا۔ اس کا تو دور دور تک سونے کا موڈ نہیں تھا۔ یہی سمجھ لو، اپنے بیڈ روم میں جا کر مووی دیکھو، باقی باتیں صبح کرتے ہیں۔ فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ تھی، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی۔ سفینہ نے زارا کی طرف سے پشت کر لی، گویا سونے کا حتمی اعلان کر دیا۔ ماہین تمہارے ساتھ تھی، بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اکیلی ہوتی تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ لگتا ہے آج ماہین کے منہ میں فیڈر دی ہوئی تھی، زارا اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زارا کے جملے سے سفینہ کے ذہن میں ایک چھماکا سا ہوا۔ پرنس اپنی تمام تر آن بان کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ 1 گھنٹہ پل میں گزر گیا۔ پرنس کا جملہ باز گشت کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرایا۔
وہ ایک بات تو تمہیں بتانا بھول ہی گئی، جانے کیوں سفینہ کا دل چاہا کہ وہ پرنس کا ذکر خیر اس سے کرے۔ جلدی سے بتاؤ۔ زارا کو تو گویا بہانا چاہیے تھا، جلدی سے دوبارہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں، وہ تو ابھی میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ تمہیں کیا بتانے لگی تھی۔ سفینہ نے جانے کیوں خود کو روک لیا۔ زارا نے بڑی حیرت سے بہن کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہارے سٹائل سے تو لگا تھا کوئی انٹرسٹنگ بات شیئر کرنے جا رہی ہو اور ایک دم سے تمہارے ذہن سے بھی نکل گئی۔ کمال ہی ہو گیا یہ تو۔ خیر ذرا دیر سوچو، یاد آ جائے گا۔ زارا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اب وہ مزید آرام سے پھیل کر بیٹھ گئی۔ ارے جب یاد آ جائے گی تو بتا دوں گی، ابھی ذہن پر بوجھ ڈالنے کا موڈ نہیں، پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہوں۔ سفینہ نے چت لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ کر گویا محفل برخاست ہونے کا حتمی اعلان کر دیا۔ بور کر دیا، بڑی امیزنگ بات ہے، کوئی بندہ مزے کی بات سیکنڈ میں بھول جائے۔ زارا بور ہو کر بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ جواب میں سفینہ خاموش رہی، کیونکہ کچھ بولنے کا مطلب یہ تھا کہ زارا کچھ دیر اور رکی رہے، جبکہ وہ اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ زارا کمرے سے نکل گئی تو سفینہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز روشنی بند کر کے سوئچ بورڈ میں پلگ ہوئی ننھی سی گڑیا روشن کر دی، جس کی روشنی اتنی منتب تھی کہ بس اندھیرے کا تاثر معدوم ہو رہا تھا۔ پھر اس نے دروازہ لاک کیا اور دھپ سے بیڈ کے بجائے چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند یا تھکن کا تاثر بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ یکسو ہو کر ننھی سی روشن گڑیا کی طرف دیکھنے لگی جو بہت ہی پرکشش نائٹ بلب تھا۔ پرنس کمرے میں چلنے پھرنے لگا، آنکھیں بند کی تو دل سے آہٹیں آنے لگیں۔ وہ اتنا شاندار ہے، جو اس سے ملتا ہوگا اسے ضرور سوچتا ہوگا۔ میں یقیناً بہت سے لوگوں میں شامل ہو گئی ہوں جو اس سے ملنے کے بعد اس کے بارے میں سوچتے ضرور ہیں۔ وہ کیا سوچتا ہوگا؟ اس طرح کے تخلیق کار نارمل نہیں ہوتے۔ اس کا عشق پینٹنگ ہے۔ وہ تو جتنی دیر جاگتا ہوگا زیر تکمیل یا نئی تخلیق کے رنگوں میں ہی کھیلتا ہوگا۔ مگر ہر جیتے جاگتے انسان کی ایک پرسنل لائف بھی تو ہوتی ہے، اس کی بھی ہوگی۔ مگر اس نے تو صرف گرینڈ مام کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں کی۔ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، ڈیورسی ہے یا کسی سے عشق چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چہرے سے بہت مطمئن اور خوش دکھائی دیتا ہے، یقیناً خوشیوں کے بہانے موجود ہیں۔ مگر میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ شاید اس لیے کہ وہ بہت مختلف ہے۔ کیا مختلف ہونا اتنی اہم بات ہے کہ انسان اپنے کام چھوڑ کر اس کے خیالات میں گم ہو جائے؟ سفینہ نے اپنا سر یوں جھٹکا جیسے سر پر بیٹھا پرندہ اڑا رہی ہو۔ اس نے خود کو بڑا بے بس سا محسوس کیا کہ آخر اس کا ذہن اس کے کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہا۔ اس نے خود کو نارمل کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں لیں، مگر ایک تصویر تھی جو کسی پتھر پر کشیدہ ہو گئی تھی۔ یا تو ہم زندہ رہیں گے یا وہ۔ ہٹلر ایک پاگل، ایک جنونی تھا۔ اس قسم کا نعرہ کوئی پاگل ہی لگا سکتا ہے۔ لیڈی صوفیہ انگریزی کا تازہ اخبار ہاتھوں میں لیے لاؤنج کی اس گوشے میں آرام کرسی پر براجمان تھی جہاں مکمل شیشے کی دیوار تھی، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی براہ راست اس دیوار سے لاؤنج کو روشن کرتی تھی۔ باہر کی طرف سرخ گملوں میں لگے ہوئے پھولوں کی مسکراہٹیں بھی اندر در آتی تھیں، جو پوری شیشے کی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں لگے ہوئے تھے۔ شام ڈھلتے ہی گلابی پردے کھنچ جاتے تھے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہٹا دیے جاتے تھے۔ یہ ایک پرشکوہ لاؤنج تھا جہاں بیٹھنے والا زندگی کا لطف محسوس کرتا تھا۔ اندر کی طرف نادر اور بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز اور باہر کی طرف پورے لان کا منظر۔ یہ لاؤنج اتنا بڑا تھا کہ اپنے اندر 300 نفوس آسانی سے سمو سکتا تھا۔ شیشے کی دیوار کی پیمائش 200 گز تک جاتی تھی۔ یہ لاؤنج اپنے مکینوں کی شان و شوکت کا مکمل اور بھرپور ترجمان تھا۔ پرنس چند لمحے قبل ہی اپنے صبح کے مخصوص سفید جھاگ جھاگ لبادے میں لاؤنج میں داخل ہوا تھا، یعنی سفید تہبند اور سفید نفیس لان کے ڈھیلے ڈھالے کرتے میں، اور لیڈی صوفیہ اس پر نظر پڑتے ہی پھر اپنے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ اس میں کیا شک ہے مام، جسے زندگی سے پیار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جو موجود ہیں وہ بھی اسی کی طرح زندہ رہیں، تاکہ زندگی کا بھرپور لطف اٹھایا جائے۔ آج میں آپ کو اپنے مراقبے میں دیکھے گیا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں اس منظر میں اتنا کھو چکا تھا کہ کچھ دیر کے لیے میرا رابطہ اس دنیا سے ختم ہو گیا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتا رہی ہوں، پہلے وہ سن لو۔ لیڈی صوفیہ اپنی بات مکمل کیے بغیر کچھ اور سن ہی نہیں سکتی تھی۔ مراقبہ ہمیں آگے کے مناظر دکھاتا ہے اور گرینڈ مام پیچھے کے۔ اینی ہاؤ، آپ کچھ بتا رہی تھی۔ پرنس مسکراتے ہوئے لیڈی صوفیہ کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ہاں، ہٹلر کمیونزم کی شدید مخالفت کرتا تھا، مگر خدا پرستی تو اس میں بھی نہیں تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ انہوں نے اخبار بہت قرینے سے طے کرتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ کیوں؟ پرنس کو کہنا پڑا، ورنہ بات رک جاتی۔ وہ خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ اس نے جرمن قوم کو اس گھمنڈ میں مبتلا کیا کہ جرمن دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے۔ لیڈی صوفیہ کی آنکھوں میں غیظ و غضب اترنے لگا، جیسے ہٹلر سامنے کھڑا ہو اور وہ اسے کچا چبانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں۔ ہاں تو پھر دیکھ لیجئے اس کا اللہ نے کیا حشر کیا، خودکشی کر کے حرام موت ہی مرا۔ پرنس نے صوفیہ کو مزید غضبناکی سے بچانے کے لیے جلدی سے گرہ لگائی۔ مگر کچھ لوگوں کو تو جیتے جی مار دیا نا۔ پرنس، مائی ڈیئر سن، رومانس ادھورا رہے تو انسان ادھورا رہتا ہے۔
خواب دیکھنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ میرے خواب کسی نے ایسے نوچ کر پھینک دیے جیسے کسی بچے نے ہاتھ میں پکڑے چوزے کی گردن دبوچ کر رواں رواں بکھیر دیا ہو۔ لیڈی صوفیہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تم بالکل میرے شوہر کے ہم شکل ہو۔ ایسا ہوتا ہے کوئی پوتا بالکل اپنے دادا کی شکل لے کر دنیا میں آتا ہے، مگر تمہاری بیوی کی قسمت میرے جیسی نہیں ہونا چاہیے۔ لیڈی صوفیہ نے اپنے آنسو پونچھے۔ بیوی؟ پرنس ہنس دیا۔ مام، بیوی کے لیے تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ مت کرو ایسی باتیں۔ میرے سسر نے جو ظلم مجھ پر کیا وہ تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ برٹش انڈین آرمی سے وفاداری کر کے اس نے اپنے خاندان سے بے وفائی کی، اپنا اکلوتا بیٹا پرائی جنگ میں جھونک دیا۔ میں نے اسے کہا ہم بھاگ کر ساؤتھ افریقہ چلے جاتے ہیں۔ میرے سسر نے جانے کیسے سن لیا، میں آج بھی حیران ہوں۔ اس نے مجھے بہانے سے دہرادون بھیج دیا، کہنے لگا تمہاری ماں بلاتی رہتی ہے، وہ سمجھتی ہے ہم تمہیں ملنے سے روکتے ہیں، کچھ دن اس کے پاس رہو، وہ خوش ہو جائے گی۔ میری عمر بہت کم تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اسے اچانک میری ماں کا احساس کیوں ہونے لگا۔ بولتے بولتے ان کی آواز بھر گئی۔ پھر آپ دہرادون چلی گئی۔ پرنس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ 100% دلچسپی سے دادی کی باتیں سن رہا ہے جو وہ پہلے بھی 300 مرتبہ سن چکا تھا۔ ہائے مائی بیڈ لک، وہ مجھے ہیتھرو ایئرپورٹ تک سی آف کرنے آیا، بہت شاندار دکھائی دے رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا اسے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں۔ لیڈی صوفیہ آنسو پینے کی کوشش میں چند ثانیے خاموش ہو رہیں۔ آپ بہت خوبصورت یادوں کے ساتھ الگ ہوئے۔ ہر شادی آئیڈیل نہیں ہوتی، میں بھی آگے چل کر آپ لوگوں میں اختلافات ہو جاتے، شادی بوجھ بن جاتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ پرنس آج کے مراقبے کی حسین کیفیت سے ابھی تک باہر نہیں آ سکا تھا، مگر اپنے خاندان کی آخری نشانی کا ہر صورت دل رکھنے کے لیے مستعد تھا۔ نہیں نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، لیڈی صوفیہ زور سے چلائیں۔ تو پھر عشق میں کسک تو ملتی ہے مام، مائی گریٹ مام، پرنس مسکرایا۔ اگر یہ ایک روٹین کی میرج ہوتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا اور گرینڈ پاپا واپس آ جاتے۔ یہ سارا کام خراب تو عشق نے ہی کیا ہے۔ پرنس کے ہونٹوں پر لطیف مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اب تم سے بات کرنا فضول ہے، آخر کیوں نہیں کہتے کہ مام آپ پر واقعی ظلم ہوا ہے؟ لیڈی صوفیہ برہم ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مگر میں نے یہ بھی تو کبھی نہیں کہا کہ آپ پر ظلم نہیں ہوا۔ پرنس نے انتہائی بوڑھے اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش بڑی ذکاوت کے ساتھ کی۔ ہاں، تم تو میری جان ہو، تمہیں تو اللہ نے ظلم کا نتیجہ دکھانے کے لیے زندگی بخشی۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی تیسرے انسان کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، بلکہ کبھی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ایک طرف چل پڑی۔ پھر بھی آپ اکثر میری شادی کی بات کرتی ہیں۔ پرنس ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، شادی تو تمہاری ضرور کروں گی، ورنہ تمہارا آرٹ ادھورا رہے گا۔ شادی انسان کو مکمل کرتی ہے، مگر اس لڑکی سے۔ بولتے بولتے وہ رک گئیں۔ پرنس نے دادی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال نہیں تھا، کیونکہ جو سوال وہ کرتا اس کا جواب تو اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ لیڈی صوفیہ چند لمحے سوچ میں گم سر ہلاتی رہیں، پھر آگے بڑھ گئیں۔ پرنس مخالف سمت بڑھا اور شیشے کی دیوار کے پار دیکھنے لگا۔ آج صبح کی ہلکی ہلکی آہٹوں کے بیچ اس نے بند آنکھوں سے ایک اتنا حسین باغ دیکھا جس میں درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کے پروں پر سنہری کشیدہ کاری تھی۔ وہ اب اس نظارے کو حافظے میں محفوظ کر رہا تھا، کسی الوہی کیفیت میں ڈوب کر ماورائی سی تخلیق کینوس پر بکھیرنے کے لیے۔ ساحل سڑک کنارے اپنی بائیک کو لٹا لٹا کر ریزرو پیٹرول انجن تک لانے کے جتن کر رہا تھا، یوں جیسے کسی ڈوبنے والے کو آکسیجن دے کر بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زارا اپنی چھوٹی سی لگژری کار زن سے آگے لے گئی تھی، مگر بیک مرر میں نظر آنے والے ساحل کو اس نے پہچان لیا تھا۔ جتنی سپیڈ سے آگے گئی تھی اسی سپیڈ سے اس نے ریورس گیئر لگا کر گاڑی بیک کی تھی اور ساحل کے قریب آ کر بریک لگایا تھا۔ پسینہ پسینہ ہوتے ہوئے ساحل نے بڑی کوفت سے گاڑی کو دیکھا تھا اور زارا پر نظر پڑتے ہی بائک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، زندہ تو ہے نا؟ وہ کار سے اتر کر ساحل کے قریب آ گئی۔ ہاں، کبھی کبھی اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ویسے ٹھیک ٹھاک ہے۔ ساحل کا موڈ زارا کو دیکھتے ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ڈارک پرپل جدید تراش کے لباس میں اپنے تراشیدہ بالوں کو ہوا کے جھونکوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چنگم چباتے ہوئے بائک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر اس مریضہ کو اسپتال لے جانا پڑا تو کیا کرو گے؟ زارا نے ساحل کی طرف دیکھا جس کی سیاہ بھورا آنکھوں میں بڑے اجالے تھے اور بڑی دلچسپی سے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ زارا کا سوال سن کر اس نے اپنی بائک پر نظر ڈالی تھی۔ تو ابھی کوئی لوڈر روک کر اسے اسپتال لے جائیں گے؟ اس نے پھر زارا کو سر سے پاؤں دیکھ کر اور کنکھیوں سے اس کی چمچم کرتی نئی کار پر بھی نگاہ کی۔ اگر آپ بائک کے بغیر ہوتے تو میں آپ کو ضرور ڈراپ کر دیتی، ویسے ایک مشورہ دوں؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ اس نے جلدی سے چوئنگم کا بلون پھلا کر پھر چھوڑا۔ جی حکم کیجیے۔ ساحل نے خاکساری سے مفتوح بنانے کی کوشش کی۔ آپ اسے سیل کر دیجیے تول کر، آئی ایم شیور آپ کو بہت ہینڈسم سیلری ملتی ہے۔
نہیں لے لیجیے۔ اوکے بائے، سوری میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر زارا نے ہاتھ ہلایا اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ بڑی شان بے نیازی سے ڈور کھولا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی چابی گھمائی اور ساحل کی طرف دیکھ کر پھر ہاتھ ہلایا اور زن سے گاڑی لے اڑی۔ ساحل نے دور تک نظروں سے گاڑی کا پیچھا کیا۔ نئی بائک، نئی، اور وہ بھی بائک، مرسڈیز کیوں نہیں؟ خواب ہی دیکھنا ہے تو نئی بائک کے کیوں دیکھے، مرسڈیز کے کیوں نہیں؟ اس نے زور سے ایک لات بائک کو رسید کی اور جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر کسی لوڈر سواری کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی سیلری تو لون اتارنے میں ہی چلی جاتی ہے، گھر کے خرچے، آپا کے گھر کے خرچے۔ کمپنی سے لون لے کر نئی بائک خریدنے کے بجائے پرائز بانڈز خریدنے چاہیے یا کسی مالدار لڑکی کو اپنے عشق میں مبتلا کرنا چاہیے۔ ساحل کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چوکے چھکے سے ہی دولت آئے گی، ورنہ مسٹر امیر الدین ساحل نام کے ہی امیر رہو گے۔ اس نے پھر زمین پر بیٹھ کر بائک کو یوں ہلانا جلانا شروع کیا گویا واقعی کسی مرگی کے مریض کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ شکاگو سے بڑی ہاٹ نیوز آئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے روز ویلٹ کو تیسری مرتبہ صدر بنانے کی تجویز دی۔ امریکی جتنا خوش ہوئے ہوں گے اتنا ہی برطانیہ میں خوشی کا اظہار کیا گیا۔ 8 اگست 1940 کو میری 13ویں سالگرہ ہوئی۔ ٹھیک 9 دن بعد جرمنی نے برطانیہ کے سمندروں کے ارد گرد اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور یہ سب ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیڈی صوفیہ خانزادہ نے خاصے وقفے کے بعد سگریٹ کی راکھ جھاڑی اور اپنی سوئس لان کی پھولدار ساڑی کا آنچل سنبھالا۔ پرنس کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اٹالین ونڈو سے لان میں نئے کھلنے والے پودوں پر نظر جمائے پر دادی کی یادداشتوں کو ہمیشہ کی طرح بہت صبر سے سن رہا تھا۔ گریٹ مام، آپ نے فرینکلن روز ویلٹ کی بات کی تو مجھے روز ویلٹ کی ایک بات بہت خوبصورت یاد آ گئی۔ ہیپینس لائز ان دا جوائے آف اچیومنٹ اینڈ دا تھرل آف کریٹو ایفرٹ۔ گڈ گاڈ! لیڈی صوفیہ نے اپنی پیشانی پر بے ساختہ ہاتھ رکھا۔ واٹس اے ہیپینس، واٹس اے جوائے! تم کتنے لکی ہو پرنس، تم نے خوشیوں کے راستے تلاش کر لیے ہیں، مگر میں تو سورج مکھی کا پھول ہوں۔ اگرچہ سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا ہے مگر میرے ذہن کے پردے پر تو ہر پل روشن ہے۔ میں تو سورج کی ڈائریکشن کے ساتھ ہوں۔ لیڈی صوفیہ کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ غم زندگی کم کرتا ہے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اچھی عمر ملی اور میری گڈ لک کہ میں اکیلا نہیں ہوں، پرنس نے لیڈی صوفیہ کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم بھول رہے ہو پرنس، اور میرے لیے یہ مزید دکھ کی بات ہے کہ تم مجھ پر ٹوٹنے والی قیامت بھول چکے ہو۔ یاد رہے کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے۔ لیڈی صوفیہ کی آواز کا زور ٹوٹتا گیا۔ آئی ایم سوری مام، میں واقعی بھول گیا تھا۔ پرنس نے اجلت کے انداز میں غم کی فضا زائل کرنے کی کوشش کی۔ بائی دا وے، تکلیف دہ وقت کو بھلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سن کر لیڈی صوفیہ غصے سے کانپنے لگی۔ ایک یاد کے سوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ اس کا خیال آتے ہی بے شمار منظر یوں گرنے لگتے ہیں جیسے خزاں کے پتے ہلکا سا جھونکا پا کر اڑ اڑ کر اپنے اوقات بتا دیتے ہیں۔ تم میرے درد کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی شخص تھا جو میری ذات کے سارے رنگوں کو پہچانتا تھا۔ میں اب تمہیں کمپنی نہیں دے سکتی۔ آئی ایم سوری۔ مجھے کبھی کسی کے سامنے آنسو بہانا اچھا نہیں لگا، مگر تمہارے سامنے ہزاروں بار روئی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید تم میرے رونے پر نہیں ہنسو گے۔ یہ کہہ کر وہ مغموم چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پرنس بھی ان کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری گرینڈ مام، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میں تو آپ کو روحانی اذیت سے نجات دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ہی تو میری ٹوٹل فیملی ہیں۔ میری گرینڈ مام میرے ساتھ رہتی ہیں، یہ آنر ہے میرے لیے، ورنہ میں سوسائٹی میں کس کس کو بتاتا کہ میں کون ہوں۔ میں تو آپ کے بغیر اپنی زندگی کو ادھورا دیکھتا ہوں۔ گریٹ مام، ایکسٹریملی سوری۔ سوری اگین۔ پرنس نے دادی کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیڈی صوفیہ نے پرنس کے بندھے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے بہت دعا کرتی ہوں، اور ایک دعا تو روز کرتی ہوں کہ خدا نہ کرے تم کسی کے عشق میں مبتلا ہو۔ یہ عشق انسان سے اپنا آپ چھین لیتا ہے۔ عشق تو ایسی زنجیر ہے جو روح کو جکڑ لے تو قبر تک باندھے رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پرنس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اس کی آنکھوں کے بوسے لیے۔ ہر پل دعا کرتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ عشق کی آگ سے اللہ بچائے۔ پیارا سا ساتھی تمہیں ملے۔ شادی کو بس سوشل کانٹریکٹ کی طرح چلاؤ، اسی میں سکھ ہے۔ عشق تو ایک جہنم ہے۔ آخری جملہ بڑبڑاہٹ کے انداز میں ادا کیا گیا اور محتاط قدم رکھتی ہوئی آگے بڑھ گئیں، پھر پلٹ کر ذرا کی ذرا مسکرائیں۔ پرنس بھی مسکرا دیا، پر دادی کے عشق کی آنچ چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ دوشیزگی کے آغاز میں دل جس سے مل گیا تھا دوبارہ نہیں ملا۔ انہی پر دادی کی بدولت اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ ایک تخلیق کار ہے۔ 9 عمری ہی میں ذہن کے وہ دریچے بھی کھل گئے تھے جو شاذ و نادر کسی حادثے کے بعد ہی کھلتے ہیں۔ پر دادی کے عشق کی یادداشتیں، ریاضتیں ایک سر کی طرح بکھرتی تھیں اور اس کا برش کینوس پر رقص کرتا تھا۔
اماں کچھ تو خیال کریں، اتنا غریب مینیجر رکھا ہوا ہے آپ نے۔ سارا اپنے بے ڈب انداز میں چلتی ہوئی تاجور کے بیڈ روم میں داخل ہوئی اور بولنا شروع کر دیا۔ تاجور ایک بزنس پارٹی میں جانے کے لیے اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں، بالوں میں رولر لگائے ہوئے تھے، کلینزر سے چہرہ صاف کر رہی تھی۔ انہوں نے سہ رخی آئینے میں سارا کی طرف دیکھا۔ بہت بری عادت ہے تمہاری، چیپٹر اناؤنس کیے بغیر پیراگراف پڑھنا شروع کر دیتی ہو، انہوں نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ اماں آج کل سب کچھ شارٹ کٹ میں چلتا ہے، میں نے مینیجر کہا تو اس کا مطلب ہے آپ خود سمجھ جائیں کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ اماں بیچارے کو بنیادی فیسلٹیز تو دینا۔ مین روڈ پر اپنی پرانی بائک کے ساتھ بیٹھا ہوا بہت ہی غریب لگ رہا تھا۔ اوہ، کہیں روڈ پر دیکھا ہے تم نے؟ خیر وہ ابھی نیا ہے، ناتجربہ کار ہے، ذرا میں خود اس سے مطمئن ہو جاؤں تو سب کچھ مہیا بھی کر دوں گی، تمہیں زیادہ ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹس نن آف یور بزنس، مائنڈ اٹ۔ تاجور نے گویا اچھی خاصی جھاڑ پلا دی تھی۔ اماں بزنس ہے نا، کسی کو پتہ چل گیا یہ غریب سا بندہ ہماری کمپنی کا مینیجر ہے تو انسلٹ تو ہماری ہوگی نا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک خوبصورت سا جار اٹھایا جس میں بھنی ہوئی سونف اور مصری کے ٹکڑے تھے۔ کیا اتنی دیر سے غریب غریب کیے جا رہی ہو؟ اچھا خاصا ہے، کوئی غریب غریب نہیں لگتا، اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے تو میں نے اسے یہ سیٹ دی ہے۔ اماں کار بھی دے دیں، سارا نے جلدی سے قطع کلامی کی۔ انہوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کار ہے، ڈیری ملک پیک نہیں ہے۔ انسان کو کوئی چیز محنت کے بعد ملتی ہے تو اسے اس کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، تمہیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تاجور نے چہرے کی صفائی سے فراغت پا کر اس کے قریب آ کر باقاعدہ اس کا شانہ ہلا کر اپنی بات کا وزن محسوس کرانے کی کوشش کی۔ اوکے، بس یوں ہی مجھے غریب لوگوں کو دیکھ کر کوفت ہوتی ہے۔ اسٹوپڈ غریب لوگوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، کوفت نہیں، سمجھی؟ تاجور نے اب مصنوعی غصے سے اس کا کان پکڑ کر تصحیح کی۔ نہیں نا، مجھے سچ مچ کوفت ہوتی ہے۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں ہر غریب کو کم از کم ایک فریج، ایک سپلٹ اے سی، ایک گیس اوون، ایک آئرن ضرور دیں، ورنہ سب مر ہی جائیں۔ اتنی مشکل زندگی کس کو اچھی لگتی ہوگی اماں؟ سارا نے ہتھیلی پر سونف جما کر یوں دیکھا جیسے پرندہ اڑان سے پہلے پر تولتا ہے، پھر ایک لمحے میں پھانک لی۔ بیٹا، انسان جس ماحول کے لیے پیدا ہوتے ہیں اسی کے مطابق ان کا ذہن ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہیں پھر وہیں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تاجور نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگانے پر اکتفا کیا۔ اف، اتنی مشکل زندگی کے عادی؟ پھر تو ان سب کو آرمی جوائن کرنی چاہیے، اس نے جار کا ڈھکن لگا کر بہت احتیاط سے رکھتے ہوئے کہا۔ تاجور ہنس پڑی تھی۔ بڑی ہو جاؤ، کب تک بیبی بنی رہو گی؟ وہ وارڈروب کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں جب میں چھوٹی تھی تو آپ مجھے بیبی کہتی تھیں، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب زارا کہتی ہیں لگتا ہے زور سے مارا ہے۔ کیسا فضول سا نام ہے میرا، جلدی میں رکھ دیا ہوگا۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے منہ بنا کر بڑبڑا رہی تھی۔ تاجور کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سایہ سا لہرا گیا۔ چلو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں کہ اپنی پسند کا نام رکھ لو۔ تاجور ڈریس نکالتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ لوگ پٹیچر بائک کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں، میرا بھی گزارا ہو ہی رہا ہے اس نام کے ساتھ، کہتی ہوئی وہ باہر نکل گئی تھی۔ تاجور نے وارڈروب کا پٹ بند کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ شاید میں نے کہیں لوز کیا ہے، اب ڈبل محنت کرنا ہوگی، وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہی تھی۔ پرنس اسٹوڈیو سے اپنی خوابگاہ کی طرف دھیرج پاؤں دھرتا آ رہا تھا مگر اسے چونک کر رکنا پڑا۔ لیڈی صوفیہ غصے میں بھری اسی کی طرف آ رہی تھی، سیسے اور چاندی کی ملاوٹ سے تیار شدہ چھڑی فرش پر ڈکاتی غضبناک نظروں سے پرنس کو گھورتی ہوئی۔ چھڑی کا ہاتھی دانت کا دستہ مٹھی میں اس طرح دبوچا ہوا تھا جیسے بھوکی بلی نے کبوتر کی گردن دبوچ لی ہو۔ میں بھول گئی تھی، اس لیے کہ میں بوڑھی نہیں، بہت بوڑھی ہو چکی ہوں۔ فرسٹ ورلڈ وار کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی تو میں پیدا ہوئی تھی۔ میں چشمدید گواہ ہوں دوسری جنگ عظیم کی۔ آپ کیا بھول گئی تھی مام؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پرنس نے حیران پریشان ہو کر سوال کیا۔ میں روز ویلٹ کو اچھا نہیں کہہ سکتی، تم میرے سامنے اس کی تعریف کرنے سے پرہیز کیا کرو، مگر وہ کامیابی کی باتیں کرتا رہا ہے جس کو آج کی نسل کوٹ کرتی ہے۔ اس کی کامیابیوں میں میرے پیارے خاوند کا لہو بھی شامل ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ آئی ایم سوری مام، آئندہ خیال رکھوں گا۔ پرنس نے فوراً معذرت کر کے دادی کو اذیت سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ امریکہ جنگ میں سب سے آخر میں کودا، پرل ہاربر پر جاپان نے حملہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جواب دینا بنتا تھا، مگر وہ تو جنگ بڑھاتا چلا گیا۔ جنگ جلدی رک جاتی تو وہ بھی گھر آ ہی جاتا۔ اف، یہ جنگی جنونی، میرے دل کے دشمن۔ پرنس کی معذرت اور یقین دہانی کے بعد ان کا غصہ فوراً اتر گیا تھا۔ اب بڑبڑاتی ہوئی وہ واپس پلٹ رہی تھی۔ ٹیئر نو بیئر، ایک متحرک و فعال این جی او کے زیر اہتمام فن مصوری کی نمائش منعقد کی گئی تھی۔ آرٹ گیلری شائقین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مصور اپنے فن پاروں کے ساتھ موجود تھے، اپنے پرستاروں کو آٹوگراف دے رہے تھے۔ تاجور کو انویٹیشن ملا تو انہوں نے زارا کو بھیج دیا۔ انہیں فن مصوری سے لگاؤ تھا، نہ زیادہ سمجھ تھی، سب سے بڑھ کر ان کی اپنی نہ ختم ہونے والی مصروفیات۔
زارا کو تو لائف انجوائے کرنے کے لیے بہانوں کی تلاش رہتی تھی۔ وہ تو موسم کے حساب سے بہترین پوشاک زیب کر کے آرٹ گیلری پہنچ گئی۔ لوگ چیریٹی کے جذبے سے سرشار ہو کر مہنگی سے مہنگی پینٹنگ بھی خرید رہے تھے۔ پینٹنگز کے خریداروں کو دیکھ کر قسم کھائی جا سکتی تھی کہ پاکستان میں سب ٹھیک ہے۔ پرنس شہیر کی 5 پینٹنگز اس نے گن لی تھی، مگر سب سے زیادہ مہنگی بھی یہی تھیں۔ اسے تاجور کی ڈانٹ اور سفینہ کی ملامت کے خوف نے بھی تذبذب میں مبتلا کر دیا تھا۔ خواہش کے پورا نہ ہونے کے احساس نے مزاج میں غم و غصے کی کیفیت پیدا کر دی۔ کس کے لیے بزنس امپائر بنا رہی ہیں اماں؟ میں اس پینٹنگ کے لیے اپنے ڈائمنڈ ٹاپ سیل کر سکتی ہوں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے نقد و زر کے حصول کے لیے ذرائع تلاش کرنے لگی۔ نظر پینٹنگ پر تھی۔ بڑے بڑے سرخ گلابوں پر برف گر رہی تھی۔ پس منظر میں سفید سفید برف سے ڈھکے پہاڑ تھے۔ لکڑی سے بنے ہٹ کی کھڑکی سے یہ منظر دکھایا گیا تھا۔ وہ حسرت بھری نظر سے ٹکٹکی باندھ کر مصوری کا شاہکار دیکھ رہی تھی۔ اتنی دولت ہے ہمارے پاس، کھڑے کھڑے کوئی مال خرید سکتے ہیں، بس ایک پینٹنگ نہیں خرید سکتے۔ اس کے ارد گرد اور بہت سے لوگ مرد و خواتین جمع ہو چکے تھے۔ اسے لگا یہ پینٹنگ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہ کیمرے کی آنکھ سے اس شاہکار کا عکس محفوظ کر سکتی تھی، مگر اسے تو اصلی اور خالص پینٹنگ چاہیے تھی جس پر ہاتھ پھیر کر مصور کے برش کا لمس محسوس کیا جا سکتا ہو۔ تبھی پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، یوں جیسے عظیم شخصیت یا کسی واقعے کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ہو۔ اس نے گردن موڑ کر مجبوراً دیکھا تھا کہ خواہش تجسس پر حاوی تھی۔ سامنے راہ سلک کا آف وائٹ کرتا اور وائٹ تنگ پاجامہ زیب تن کیے پرنس جلوہ افروز ہوا تھا۔ اس کا پی اے سائے کی طرح اس کے عقب میں موجود تھا اور مخصوص پاؤچ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ اس مخملی پاؤچ میں رومال، سگار، لائٹر اور کوئی مہنگی منفرد خوشبو ہوتی تھی۔ اس کا پی اے اتنا تجربہ کار تھا، پرنس کا پھیلا ہاتھ دیکھ کر سمجھ جاتا تھا کہ وہ کیا طلب کر رہا ہے۔ پرنس کو اپنے درمیان پا کر شائقین کے جوش و خروش میں اضافہ ہوا تھا۔ زارا مبہوت سی دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا اسے پرنس کا کوئی سنیپ محفوظ کرنا چاہیے تاکہ سفینہ کو دکھا سکے کہ وہ بھی پرنس سے مل کر آئی ہے۔ زارا کا مبہوت انداز فنکار کی نگاہ کے کیمرے میں محفوظ ہو گیا، مگر بظاہر شان بے نیازی تھی۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے خبطی، مدہوش اور بے خبر ہوتے ہیں، مگر یہ طبقہ سب سے زیادہ چوکس اور موجود لمحے کی نبض پر انگلی رکھ کر اپنے وجود میں دوڑتی زندگی کو محسوس کرتا ہے۔ پرنس کو اپنی انفرادیت، مردانہ حسن، فنکارانہ صلاحیت، طبقہ اشرافیہ کا ایک غیر معمولی رکن ہونے کا بھرپور ادراک و شعور تھا، مگر اسے وقت اور انسانوں سے کھیلنے کی خو نہیں تھی۔ اس کا وقار، ساکھ، نیک نام، شہرت اس کے حقیقی اثاثہ جات تھے۔ زارا کو بننے سنورنے اور بہترین لباس پہننے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ اتنے اہتمام سے تیار ہوتی تھی کہ کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ قیمتی لیدر بیگ شولڈر پر لٹکائے وہ خود حیرت و شوق کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ پرنس اس سے یوں گزر گیا جیسے سوار سنگے میل سے گزرتا ہے۔ زارا کو چونک کر پلٹ کر دیکھنا پڑا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے پرنس کی پشت تھی۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں آٹوگراف کے لیے اس پر ٹوٹے پڑ رہے تھے۔ زارا کبھی تصویر دیکھتی، کبھی مصور، ابھی تک اپنی جگہ پر قائم تھی، 1 انچ نہ ہلی تھی۔ عقل پہلے سے زیادہ عالم بیچارگی میں تھی، دل پوری قوت سے اڑان بھر رہا تھا۔ وہ تو بڑی سے بڑی خواہش بھی یوں کرتی تھی جیسے بچے بھاگتے ہوئے لان سے پھول توڑ لیتے ہیں۔ دل ٹوٹ کر بے اختیاری میں مبتلا ہوا۔ اس وقت فوری ادراک نہیں ہوا، مگر خواہش مانی میں ڈھل چکی تھی۔ تصویر کے ساتھ ساتھ مصور بھی چاہیے، یہ تو اسے بہت آگے جا کر سوچنا تھا۔ لاشعور سے شعور میں اترنے تک خواہش سفر میں ہوتی ہے۔ ابھی تو وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے اپنی طرف متوجہ کیسے کرے۔ اوہ، آٹوگراف! اسے فوراً راہ سوجھ گئی۔ شانے سے ہینڈ بیگ اتار کر جلدی جلدی کھولا اور آٹوگراف کے لیے کوئی کاغذ ڈھونڈنے لگی، مگر ہینڈ بیگ میں تو ہیئر برش، باڈی اسپرے، لوشن، لپسٹک، آئی پینسل، کارڈ، لائسنس، کچھ مڑے توڑے نوٹ۔ وہ بیگ پھرولتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی حرکات و سکنات بھی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ کھڑا تھا۔ رش اتنا تھا کہ وہ آگے قدم بڑھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بیگ کے اندر موجود اسٹائلش والٹ میں 100 کے چند نوٹوں کے ساتھ ایک کڑک 5000 کا نوٹ بھی نظر آیا، جو جانے کیسے اس کے ہاتھ سے سرکنے سے بچ گیا تھا۔ اے ٹی ایم سے جس حالت میں ہاتھ آیا تھا اسی طرح ابھی تک بالکل سیدھا تھا۔ اس نے جلدی سے نوٹ نکالا، بیگ زپ اپ کر کے دوبارہ شانے پر لٹکایا اور تیر کی طرح پرنس کی طرف بڑھی۔ انداز ایسا تھا گویا کمان سے تیر نکل کر نشانے پر پہنچے۔ اس نے بڑھ کر بے ڈھب انداز میں جگہ بنائی اور بڑے بے تکے طریقے سے رش میں گھس گئی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ 5000 کا نوٹ فوراً پرنس کی طرف بڑھایا۔ حاضرین نے چونک کر نوٹ والے ہاتھ پھر ہاتھ والی کو دیکھا تھا۔ آپ کیا خریدنا چاہتی ہیں؟ پرنس کی حیرت آمیز مسکراہٹ بڑی جان لیوا تھی۔ آٹوگراف پلیز۔ امیزنگ! آپ سے کس نے کہا آٹوگراف سیل ہوتا ہے؟ پرنس حیرت زدہ سا سوال کر رہا تھا۔ اس کے گرد موجود افراد اپنا جوش و خروش بھلا کر بڑی دلچسپی سے زارا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں آٹوگراف اس نوٹ پر لینا چاہتی ہوں۔ جلدی میں اپنی آٹوگراف بک بھول آئی، اس نے بہت سی نظروں کی تپش سے بوکھلا کر کہا تھا۔
इस ऑटोग्राफ के बाद 5,000 5 करोड़ हो जाएंगे। बिजनेस का नया स्टाइल। वाह भाई वाह, किसी मनचले ने गिराह लगाई। क्यों इतना अमाउंट ब्लॉक कर रही हैं? किसी गरीब को दे दें, दुआ देगा। प्रिंस ने नोट लेने के बजाय दूसरी लड़की की खूबसूरत सी ऑटोग्राफ बुक थाम ली और दस्तखत करने लगा। करीब 5,000 जिंदगी भर नहीं चला सकता और आपके ऑटोग्राफ की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। प्लीज़ इसे नोट मत समझें, इस वक्त इसे एक अच्छा सा पेपर समझ लें। सारा बेइख्तियार सी होकर कह रही थी। मैं आपको अपनी ऑटोग्राफ बुक से एक सफ़ा फाड़ कर देता हूँ, आप ये नोट मुझे दे दें। एक नौउम्र लड़का जिसकी पुश्त पर किट बैग लटक रहा था जैसे तड़प कर बोला था। ज़ारा ने उसकी तरफ घूर कर देखा था। आप अपनी हद में रहें। एक्सक्यूज़ मी। प्रिंस ने एक गहरी तोलती हुई बज़ाहिर सरसरी नज़र ज़ारा पर डाली और नोट उसके हाथ से लेकर उस पर बड़े बड़े जली हरूफ में अंग्रेज़ी के 2 अल्फाज लिखे, स्टे ब्लेस्ड, और नीचे अपने दस्तखत कर दिए। तारीख भी डाल दी और नोट ज़ारा को थमाते हुए बड़े एतमाद से उसकी आंखों में देखा और एक दिलनवाज मुस्कुराहट भी इनायत की। सर, इनको अपनी एक पेंटिंग गिफ्ट कर दें। ये भी क्या याद करेंगी किस सखी से पाला पड़ा था। किसी शौक ने फिक्रा चुस्त किया। मैं बहुत कंजूस हूँ, प्रिंस ने बड़े अंदाज से कहा और आगे बढ़ने लगा। जर्नलिस्ट और मुख्तलिफ चैनल्स के रिपोर्टर्स कवरेज कर रहे थे। बहुत दिलचस्प लम्हात बहुत से कैमरों में महफूज हो गए थे। सारा बहुत गौर से प्रिंस के ऑटोग्राफ पर नज़र जमाए खड़ी थी। आसपास से बेखबर मुसव्वरी के शाहकार के दस्तखत देख रही थी जो उसकी पेंटिंग्स पर नज़र आते थे। पी के दायरे में प्रिंस के बाकी हरूफ लिखे होते थे मगर अंग्रेज़ी के बजाय उर्दू में, यानी रे, नून, सीन। उसने खुद पर पड़ने वाली नज़रों को नज़रअंदाज करके बड़े इत्मीनान से नोट बैग में उसी जगह रखा जहाँ से निकाला था। इतनी देर में प्रिंस शहर की मारूफ शख्सियात के करीब पहुँच चुका था। अपने पिए से टिश्यू पेपर लेकर अपनी पेशानी पर चमकने वाला पसीना पहुँच रहा था। अपने बुलंद कामत होने की वजह से वो बहुत नुमाया नज़र आता था। अंदाज़े नज़र बहुत मुनफरिद था। बहुत एतमाद से जमकर आंखों में आंखें डालकर देखता था। हम कलाम होते हुए पलक नहीं झपकता था और उसकी आंखें मराकबे की आदी होने की वजह से एक ख़ास मकनातीसियत की हामिल थी जो किसी भी आम आदमी की समझ से बालातर थी। एक अजीमुशान ख़ानदानी पस मंज़र, रोटी रोज़ी की कुशाइश से आज़ाद ज़िंदगी, वजाहत, बेनियाजी, तख्लीक के अमल से हासिल होने वाली बेपाया मुसर्रतें वो इम्तियाज़ देती थी जिसका वो तमन्नाई नहीं था मगर ज़िंदगी की तरह खुद ब खुद मिल गया था। ज़ारा दूर खड़ी उसी को देख रही थी, उसी को सोच रही थी। प्रिंस माहौल में इसी तरह चौकस होकर जज्ब होता था जैसे खुश्क मिट्टी में पानी के कतरे जज्ब होते हैं। उसने ज़ारा को खड़े खड़े पढ़ लिया कि वो अपनी कदरों कीमत से कमाहा का वाकिफ़ था। वो मुसव्विर था, फ़नकार था जो ब्रश से इंसानी जज्बात और एहसासात और सदियों पर मुहित इंसानी रवैयों को उजागर करता है। ज़ारा पहली लड़की नहीं थी जिसको मबहूत होते देखा था। अलबत्ता 5,000 के नोट पर ऑटोग्राफ लेने वाली वो यकीनन पहली लड़की थी। उसने बहुत कुछ महसूस करते हुए बहुत एहतमाम से नज़र उठाकर ज़ारा की तरफ देखा और अपनी 2 उंगलियां वेव करते हुए बतौर शुक्रिया एक मुस्कुराहट अरसाल की और दाएं तरफ घूमकर शहर के बहुत बड़े बैंकर की तरफ मतवज्जा हुआ जो अपनी अल्ट्रा मॉडर्न फैशनेबल बेगम के साथ प्रिंस से शर्फ मुलाकात हासिल करने आए थे। ज़ारा का दिल मामूल से बिल्कुल हटकर धड़का था। कुछ लोग अब भी इधर उधर आते जाते ज़ारा की तरफ दिलचस्पी से देख लेते थे, जिनमें ज़्यादातर मीडिया कवरेज के लिए आने वाले सहाफ़ी ख़वातीन हज़रात थे। वो उस वक्त तक वहाँ रुकी जब तक प्रिंस मौजूद रहा। सफ़ीना 3-4 घंटे मुसलसल स्टडी करने के बाद शल होकर बेड पर आड़ी तिरछी होकर तकरीबन लुढ़क गई थी। माहीन किसी क्लास फेलो के साथ डिनर करने गई हुई थी। उसने सफ़ीना को सिर्फ ऑफ़र ही नहीं की थी बल्कि हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी, मगर सफ़ीना सैर होकर खाने के मूड में नहीं थी। निढाल अंदाज में आंखें ज़रूर बंद थी मगर नींद नहीं थी। हालांकि वो चाहती थी कि वो 2-3 घंटे के लिए गहरी नींद सो जाए। शायद ज़्यादा थकावट के बायस नींद उचाट हो गई थी। कमरे की गहरी खामोशी में सेल वाइब्रेशन का तासुर आवाज़ जैसा ही था। उसने चौंक कर पट से आंखें खोली, हाथ बढ़ाकर सेल फ़ोन उठाया। ओह, उसने बेदम अंदाज में बेइख्तियार कहा था। सामने ज़ारा का नाम जगमगा रहा था। उसने तुअनो करहन कॉल वसूल की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखो, कोई लंबी बात करनी है तो कल करना। कल संडे है, कल मुझे सिर्फ कपड़े प्रेस करना है, इसलिए बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। सफ़ीना, तुमने एक ही सांस में इतना सारा कह दिया, अब तो तुम्हें मेरी बातें सुनना ही पड़ेंगी। किस कदर सेल्फिश हो तुम, बल्कि इंतहाई मतलबी, शायर जैसी हो जो अपना कलाम सुनाकर भाग जाता है, दूसरों की नहीं सुनता। वो भी जल्दी जल्दी बोली कि कहीं फिर फ़ोन ही बंद ना कर दे। सुनो, मैं प्रिंस से मिलकर आ रही हूँ। क्या तुम उससे मिली हो जिस तरह मैं मिलकर आ रही हूँ? वाह, क्या बात है मेरी, उसने खुद ही तारीफ़ की। ज़ारा को शिकस्त देना सफ़ीना के बस की बात नहीं थी। वो बड़े हौसले से सुन रही थी। आखिरी जुमले ने उसे वाकई चौंका दिया। प्रिंस, कहाँ मिली तुम, और क्या गले मिलकर आ रही हो? इतना मुश्किल काम वाकई मैं नहीं कर सकती, मगर तुम तो बहुत बाहिम्मत हो। प्रिंस का जिक्र छेड़ते ही उसके लहजे में ताजगी सी आ गई। इंशाल्लाह ये काम भी एक दिन कर दिखाऊंगी। मैं केटू की चोटी सर करने की स्पिरिट रखती हूँ। ये तो बेचारा प्रिंस है,
جملے کے اختتام پر ذرا کھلکھلا کر ہنسی۔ اب چوکس پن اور تازگی دونوں طرف تھی، مگر زارا کھل کر اظہار مسرت کر رہی تھی، جبکہ سفینہ کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، ایسا کچھ کہ بڑی نامعلوم سی کیفیت تھی جسے کوئی نام دینے سے وہ قاصر تھی، وہ توانائی جو الفاظ کو سرگرمی اور حرارت بخشتی ہے، یوں معدوم ہوئی گویا جیب کٹ گئی ہو۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ملنا کس طرح ہوا؟ کسی پارٹی میں گئی تھی یا ٹریفک جیم میں دیکھ لیا؟ سفینہ نے خیالات کی یورش میں سوال کیا۔ اف، ٹریفک جام میں دیکھتی تو اپنی گاڑی چھوڑ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی اور دعا کرتی کہ اللہ میاں پورے 2 گھنٹے ٹریفک جام رہے تاکہ میں اس کا پورا انٹرویو کر لوں۔ سارا فطری بے ساختگی سے گویا ہوئی۔ اور اس انٹرویو کے تمہیں کتنے پیسے ملتے؟ سفینہ نے مذاقاً پوچھا۔ ارے وہ لیجنڈ ہے، پرسنالٹی ہے، ایسے بندوں کو پیسوں سے کون تولتا ہے؟ خیر چھوڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں میں اس سے کیسے ملی۔ اب زارا نے جلدی جذباتی انداز میں تفصیل بتانا شروع کی۔ 500 کے نوٹ کو ندیدوں کی طرح دیکھنے والی نے 5000 قیامت تک کے لیے بلاک کر دیے۔ سفینہ نے گویا سر پیٹ لیا، ساتھ ہی ورطۂ حیرت میں اتر گئی۔ یہ شدتیں ایک پرستار کی ہیں یا وہ خیالات کی اڑان کے اثر میں ہے؟ 5 بلین کا نوٹ ہے وہ اب، مائنڈ اٹ۔ 20 سال بعد پرنس کی یادگار چیزوں کی نیلامی ہوئی تو زیادہ میں بھی جا سکتا ہے۔ زارا نے یوں کہا جیسے کوئی بہت عام سی بات کر رہی ہو۔ ہر وقت خرچ کرنے کی پروگرام بنانے والی نے بڑی دور کی سوچی تھی اور اپنی فطرت کا انجانے میں اظہار بھی کر دیا تھا۔ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں یادگاریں تو ان کی ہوتی ہیں، تم ارب پتی بننے کے لیے کیا پرنس کی جان لوگی خدا نخواستہ؟ سفینہ نے اصلاح بھی کی اور تعجب کا اظہار بھی۔ اب سب کچھ ابھی تو نہیں بتا سکتی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، زارا نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں تمہیں آٹوگراف والے نوٹ کی فوٹو بھیج رہی ہوں، اوکے؟ زارا کا پیٹ اب ہلکا ہو چکا تھا۔ مگر میں نے کب تم سے فرمائش کی؟ سفینہ نے تجاہل برتا۔ دل تو چاہ رہا ہوگا، آخر تم بھی تو اس کی فین ہو۔ میں وہ فین نہیں ہوں جو آٹوگراف سے بہل جاتا ہے۔ سفینہ کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا تھا، پھر خود ہی سٹپٹا بھی گئی۔ جلدی سے بولی، اچھا بس نا، مجھے بہت زور سے نیند آ رہی ہے، باقی باتیں کل کر لینا۔ ارے ایک مزے کی بات تو سن لو۔ زارا پر عجلت سوار ہو گئی۔ نیند آ رہی ہو تو سونے میں مزہ آتا ہے، گڈ نائٹ۔ سفینہ نے حتمی انداز میں کہہ کر اپنی طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا، پھر سیل پاورڈ آف بھی کر دیا اور سیدھی ہو کر ٹھیک سے لیٹ گئی۔ ایک دودھیا غبار آنکھوں کے سامنے اڑنے لگا، پھر اس میں دل فریب رنگ چمکنے لگا۔ رنگ منظم ہوئے اور دل نشیں تصویر بن گئی۔ دنیا میں بے شمار لوگ سامنے آتے ہیں، مگر کچھ چہرے ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ ان کی روح خاص اجزائے ترکیبی کا مجموعہ ہوتی ہے، وہ اجزائے ترکیبی جو خاص خمیر سے اٹھائے جاتے ہیں اور ایک صدائے کن پر رقصاں ہو جاتے ہیں۔ مسٹر ساحل، ذمہ دارانہ پوسٹ پر کام کرنے والے کے پاس کنوینس ہونا چاہیے پراپر۔ آپ نئی بائک لے لیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے موسٹ امپورٹنٹ میٹنگز کا شیڈول چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تاجور کا انداز دو ٹوک تھا۔ جی میم، ساحل پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھے بہت مؤدبانہ انداز میں بولا۔ آپ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کے پاس کنوینس ہے، مگر بہت پرابلم کرنے لگی ہو تو آپ کو ضرور بدل لینی چاہیے۔ بجٹ اگر اجازت نہیں دیتا تو انسٹالمنٹ پر لے لیں، انہوں نے مشورہ دیا۔ اور پلیز آئندہ مجھے مت سنائیے گا کہ آپ کی بائک پرابلم کر رہی ہے۔ تاجور نے ظاہر کیا اب انہیں مزید کچھ نہیں کہنا۔ اوکے میم، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ گڈ۔ تاجور آگے بڑھ گئی۔ ساحل گرنے کے سے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یار یہ رئیس لوگ اتنا جمع کر کے مر جائیں گے، مگر اپنے امپلائی کو 5-6 لاکھ کی 800 سی سی کار نہیں دے سکتے۔ جس کی زندگی ذاتی سواری کے بغیر گزری ہو، اس کے لیے تو 800 سی سی کار بھی لینڈ کروزر یا مرسیڈیز سے کم نہیں۔ ہاں، مفت کا مشورہ ضرور دے دیتے ہیں، نئی بائک لے لو، وہ بھی قسطوں پر۔ ہاں۔ ساحل کے احساس محرومی نے شدید حسد کی شکل اختیار کر لی۔ تاریک شیشوں کی لینڈ کروزر میں سفر کرنے والی باس کا مشورہ نیزے کی انی کی طرح مغز میں اترا تھا۔ اونچے خواب، اونچی اڑان، پھر دھڑام پتھریلی زمین پر۔ مسٹر ساحل، انٹرکام پر سیتا کی آواز سنائی دی۔ وہ کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ وہ کرسی سے یوں اٹھا گویا واقعی کپڑے جھاڑتا فرش سے اٹھا ہو۔ موڈ بہت خراب تھا، لیکن جاب بہت بڑی مجبوری تھی۔ آؤٹ ڈور پلانر سے مسکرا کر باتیں کرنا تھی، خوش اخلاقی کا سکہ بٹھانا تھا، کیونکہ وہ اپنی کمپنی کی نمائندگی کرنے جا رہا تھا۔ چند سیکنڈ ادھر ادھر ٹہل کر اپنا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی، چند گہری سانسیں کھینچی، پھر دراز سے اپنا لیٹر پیڈ نکال کر کچھ اشعار لکھے۔ یہ تمہارے ستم، یہ تمہارے کرم، صبح دم آنکھیں نم، ہر شام شام علم، بے نیازی کے خوگر ہیں، خدا ہو یا میرا صنم، پہر طور گزر رہی ہے، دکھ بہت خوشی کم کم، ساحل رکھ لیتا ہے سرکش موجوں کا بھرم۔ پیڈ دراز میں رکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرایا، زیر لب گنگنایا، مایوس کیوں ہوتے ہو ساحل، وہ سب کا خدا میرا بھی تو ہے۔ او گڈ گاڈ۔ ماہین نے پونی ٹیل بناتے ہوئے حیرت آمیز دلچسپی سے سفینہ کی طرف دیکھا۔ کمال کر دیا یار زارا نے۔ ویسے وہ بہت بولڈ ہے، وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ کسی بھی وقت پرنس کو ڈنر کی آفر بھی کر سکتی ہے۔
ہاں وہ بہت کچھ کر سکتی ہے، مگر یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ برابری کی بنیاد پر سب کچھ ہو تو ٹھیک، ورنہ بلا وجہ خود کو ڈیگریڈ کرنا کوئی عقل مندی تو نہیں۔ سفینہ نے گہری سوچ کے دوران کہا، کم آن سفینہ، پرنس پبلک پراپرٹی ہے، اسے تو روز ہی نرالے چاہنے والے ملتے ہوں گے۔ آخر کو وہ ایک نمایاں شخصیت ہے۔ ماہین اب ایک لا حاصل بحث سے اکتا کر بولی۔ سفینہ کی عجیب سی کیفیت تھی، گویا کچھ کھو گیا ہو اور اسے ڈھونڈنے میں پڑ گئی ہو۔ اسے اپنی کیفیت کی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زہرا کا پرجوش اور رجائیت بھرا انداز بار بار ذہن پر چوٹ سی لگا رہا تھا، طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی۔ ماہین کسی کام سے باہر جا چکی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اسے تو نیند آ رہی تھی، کہاں چلی گئی؟